اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحکمۃ الالہیۃ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے سلسلے میں کتاب بدایت الحکمت کے مباحث میں جاری تھی، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس کتاب کے مقدمے کے سلسلے میں کچھ مطالب کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بیان ہوا کہ علم فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح موضوع کے حوالے سے تفصیل بیان ہوئی کہ علم فلسفہ اصل واقعیت کے حالات سے گفتگو کرتا ہے، موجود بما ہوا موجود کے حالات اور احوال اور احکام کو بیان کرتا ہے، یعنی نظام ہستی کے اندر موجودات کو ان کی وجودی جہت سے اور ان کو اس عنوان سے کہ ایک واقعیت ہے نظام ہستی کے اندر دیکھتے ہوئے ان کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ اور اس مقدمے کے اندر علامہ نے علم فلسفے کے سلسلے میں جو اہداف بیان کیے ہیں، ہم نے گزشتہ درس کے اندر مفصل ان اہداف کی توضیحات آپ کے سامنے بیان کی، اور اسی طرح ان اہداف کے حوالے سے جو مزید توضیحات علامہ متن اور عبارت کے اندر رکھتے ہیں ان کو بھی ہم نے توضیحی انداز سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کے درس میں سب سے پہلے میں ان گزشتہ ایک دو سلائیڈ کو دوبارہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، فقط اس عنوان سے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کن مباحث کی طرف توضیحات کے اندر اشارہ کیا، تاکہ آج کے درس کے اندر اس کتاب کے متن اور عبارت کو ان توضیحات کے حوالے سے جو ہم نے بیان کی تھی تطبیق کریں گے اور پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ عبارت کے اندر یہ مطالب کیسے بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ سلائیڈ کے اندر، گزشتہ توضیحات کے اندر ایک عنوان علم فلسفے کا ہدف آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے اندر ہم نے عرض کیا کہ 3 اہداف بیان ہوئے ہیں: واقعیات کی کلی طور پر شناخت حاصل کرنا، واقعیات کو غیر واقعیات سے جدا کرنا، اور اس طرح اعلی ترین علت یعنی پروردگار کی شناخت اور اس کے اوصاف اور اسماء کی شناخت حاصل کرنا۔ یہ اس علم فلسفے کا ہدف اور مقصد ہے۔ اور ہم نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ علامہ نے جو توضیحی نقطہ عبارت کے اندر بیان کیا ہے ان اہداف کو بیان کرنے کے لیے، وہاں پر علامہ در واقع اس فلسفے کو اس طرح سے آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اصل واقعیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور سفسطے کے جو 3 گروہ بیان ہوئے تھے، آپ ان تمام جب مراحل سفسطے سے گزرتے ہیں اور سفسطے کا انکار کرتے ہیں، اپنی واقعیت کا وجدانی طور پر، حضوری طور پر آپ احساس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ نظام ہستی کی دیگر واقعیات کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، اور پھر اس طرح انسان اپنے پورے وجود سے اس بات کا احساس کرتا ہے، حضوری طور پر اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ واقعیت ہے، اور ان واقعیت کو ادراک کیا جا سکتا ہے، ان واقعیت کو انسان سمجھتا ہے، اور واقعیت سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے جاتا ہے۔ پھر جب اس طرح واقعیت کی وادی میں انسان اترتا ہے، یعنی سفسطے کا انکار کرتے ہوئے واقعیت کو قبول کرتا ہے، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ایک ایسا علم ہونا چاہیے جو انسان کو اگلے مرحلے میں، جہاں انسان واقعیات کے اندر خطا کرنے لگے گا، کبھی ایسی چیز کے جو واقعیت نہیں رکھتی اسے واقعیت جانے گا، تو وہاں پر وہ علم اصل واقعیت کی حالات اور خصوصیات کو اس کے لیے بیان کرے، اور انسان ان خاصیتوں اور ان اصل واقعیت کے حالات کے ذریعے واقعیت کو پہچان سکے، غیر واقعیت سے اس کو جدا کر سکے۔ یہ مباحث ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جو ضروری ہے آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ کہ
علم فلسفے کے لیے بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو ہم علم منطق میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہاں پر اصطلاحات آئیں گی اور ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے، لہٰذا علم منطق کا پہلے پڑھا ہونا ایک حد تک ضروری ہوتا ہے علم فلسفے کے لیے۔ اور کل کے درس کے اندر بھی ہم نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا، اور آج عبارت میں ان توضیحات کو تطبیق کرتے ہیں، اور بعض اہم نکات کو ہم خود عبارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ مزید توضیحات دیں گے آپ کے لیے کہ کس طرح ہدف کو اور خود علم فلسفے کے موضوع کو مزید علامہ جو ہیں وہ توضیح دیتے ہیں۔ تو کل ہم نے عبارت کے اندر علم فلسفے کی تعریف دیکھی، اور اس کے بعد موضوع کو ہم نے عبارت کے اندر دیکھا جس طرح علامہ نے بیان کیا۔ اب آتے ہیں ہدف اور غایت کے حوالے سے کہ علم فلسفے کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ تو اس بدایت الحکمت کے اندر اس طرح علامہ اس علم فلسفے کے ہدف کو بیان کرتے ہیں کہ وغایتها معرفت الموجودات علی وجہ کلی، یہ وہ پہلا مقصد ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ علم فلسفے کے اندر علم فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ موجودات کو پہچاننا، ان کی شناخت حاصل کرنا علی وجہ کلی، یعنی کلی طور پر۔ اس کی میں نے توضیحات عرض کر دی تھی کہ جب ہم علم فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے۔ یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب علم فلسفے کے اندر مقصد موجودات کی معرفت ہے تو ہماری مراد یعنی کلی طور پر ان موجودات کی شناخت اور معرفت ہے، اس انداز سے کہ اس علم فلسفے کے اندر کسی خاص موجود سے بحث نہیں ہے، ایک ایسا موجود کہ جو ایک خاص تعین کے اندر ہو، یعنی ایک خاص صورت رکھتا ہو، ایک خاص تشخص رکھتا ہو۔ ہم کسی موجود سے اس طرح بحث نہیں کریں گے علم فلسفے کے اندر، اس طرح اس کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ نظام ہستی کے تمام موجودات کو ان کے وجودی جہت کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس اعتبار سے کہ وہ واقعیت رکھتے ہیں نظام ہستی کے اندر، ہم ان موجودات کو یہاں پر اس طرح سے جانیں گے، پہچانیں گے، لہٰذا علی وجہ کلین سے ہماری ایک مراد یہ ہے۔ اور اگرچہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ علی وجہ کلین سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ کیونکہ علم فلسفے کے اندر روش برہانی اور عقلی ہے، اور عقل برہان سے جب استفادہ کرتا ہے تو امور کلی کے اندر ہی عقل برہان قائم کرتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر جو یہاں پر اہمیت کا حامل نقطہ ہے وہ یہی ہے جو ہمیں موضوع سے بھی نظر آتا ہے کہ موجودات کی کلی طور پر معرفت، یعنی ان موجودات کی واقعیت کو دیکھتے ہوئے، نہ یہ کہ وہ کسی خاص تعین تشخص اور ایک خاص صورت میں وہ موجود ہو، نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اس موجود کی اصل واقعیت کو دیکھتے ہوئے، یہ کہ وہ موجود ہے، یہ کہ وہ وجود رکھتا ہے، اس موجود کو ہم علم فلسفے کے اندر مورد بحث قرار دیتے ہیں، اور یوں ہم موجودات کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب انسان اس مقصد کو دیکھے علم فلسفے کا کہ جہاں موجودات کی معرفت مقصود ہے، تو اسی ہدف کے لوازمات میں سے یہ ہے دوسرا ہدف کہ جس کو علامہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وَتَمْيِيزُهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَقِيقِيٍّ، یعنی علم فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ ان موجودات کو جدا کرنا مما لیس بموجود حقیقی، ان تمام واقعیات سے، ان تمام موجودات سے کہ جو حقیقی وجود نہیں رکھتے، وہ تمام چیزیں کہ جن کا حقیقی وجود نہیں ہوتا، واقعیات کو ان غیر واقعی چیزوں سے، موجودات کو ان غیر حقیقی وجودات سے جدا کرنا، یہ علم فلسفے کا مقصد ہے، یہ علم فلسفے کا دوسرا ہدف ہے۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ توضیح ذالک، یعنی اسی مطلب کی مزید وضاحت۔ اب اس توضیح ذالک کے اندر علامہ جو آگے عبارت لا رہے ہیں وہ اسی علم فلسفے کے ہدف کو مزید روشن کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف سے ہمارے لیے ہدف روشن ہو علم فلسفے کا مزید، اور وہاں پر حتیٰ اسی توضیحی نقطے کے اندر علامہ ہمارے ذہن میں علم فلسفے کے موضوع کو بہتر انداز سے بٹھانا چاہتے ہیں، ایک تاکہ ہماری توجہ عمیق انداز سے اس موضوع کی طرف ہو جائے، اور یہیں اسی توضیحی نقطے کے اندر وہی مطلب جو ہم نے آپ کے لیے توضیحات کے اندر بیان کیا تھا، علامہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح علم فلسفے کا آغاز جو ہے وہ سفسطے کے انکار سے ہو رہا ہے، سفسطے کے تمام ان تینوں مرحلوں کا انکار کرتے ہوئے آپ جب واقعیات کو قبول کرتے ہیں تو یہیں سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں علامہ کی عبارت کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ توضیح ہو ذالک، یعنی مذکورہ اس مطلب کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ علم فلسفے کی غایت یعنی اس کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان موجودات کی شناخت حاصل کرے اور انہیں جدا کرے، یعنی موجود حقیقی کو غیر حقیقی سے جدا کرے۔ اصل موجود حقیقی یعنی وہ جو وجود رکھتی ہے، وہ جو چیز واقعیت رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں ایسی چیز کہ جو اصل واقعیت ہی نہیں رکھتی اور ہم اسے واقعیت جان رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم واقعی چیزوں کو غیر واقعی چیزوں سے جدا کریں۔ تو اس کی مزید توضیح علامہ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ان الانسان یجد من نفسہ، انسان اپنے اندر سے اس بات کو پاتا ہے کہ ان النفس ہی حقیقتا و واقعیہ، کہ انسان کی حقیقت ہے، یعنی خود اس کی حقیقت ہے اور واقعیت ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے سفسطے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ انسان ایک مرتبہ سفسطے کا قائل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ہی حقیقت کا معترف نہیں ہوتا، اپنی ہی حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چہ برسے مثلا کہ وہ باہر نظام ہستی کی واقعیات کا انکار کرے یا مثلا ان واقعے تک پہنچنے کی بات کرے، نہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی ہی حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر یعنی ہم کہتے ہیں کہ سفسط مطلق، یعنی ہر اعتبار سے واقعیت کا انکار، اپنی ہی واقعیت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل ادراک اور قابل اعتراف نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ جو مرحلہ تھا سفسطے کا، علامہ اس سے کراس ہوتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر سے اس بات کو پاتا ہے، یجد من نفسہ ہی کا یہ جو کلمہ علامہ نے عبارت کے اندر استعمال کیا ہے، اس یجدو کو آپ نوٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی یہیں سے اشارہ فرما رہے ہیں علامہ علم حضوری اور وجدانی کی طرف۔ علم منطق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ علم کے دو قسم ہیں۔ ایک مرتبہ علم حصولی ہے، جہاں انسان ایک چیز کی نسبت جب علم اور اس کی شناخت حاصل کرتا ہے تو پہلے ایک چیز واسطہ قرار پاتی ہے، یعنی اس چیز کی صورت انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر جا کے انسان اس صورت کے ذریعے اس چیز کو جانتا ہے۔ لیکن علم حضوری اس سے بالاتر ایک شناخت ہے، یعنی جو اصلاً کسی بھی اعتبار سے قابل خطا نہیں ہے۔ یعنی علم حضوری وہ علم ہے، وہ شناخت ہے جہاں معلوم خود انسان کے وجود کے پاس ہوتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کی شناخت پیدا کرتا ہے علم حضوری کے عنوان سے، تو وہاں کوئی چیز بیچ میں واسطہ نہیں ہوتی، وہ چیز یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں انسان کے پاس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جو شناخت ہوتی ہے جس کو ہم حضوری کہتے ہیں، قابل خطا بھی نہیں ہوتی، جو کوئی چیز واسطہ نہیں ہوتا، انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو جس کی وہ شناخت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ اسی مرتبے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یجد من نفسہ، یعنی یہ انسان خود سے پاتا ہے، یعنی اپنے پورے وجود سے، اپنے اندر سے اس مطلب کا احساس حاصل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس کو کہ اس کی اپنی حقیقت ہے، اس کی ایک واقعیت ہے۔ یہ ایک مرحلہ کہ جہاں انسان سفسطے کے ایک مرحلے سے آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةً وَوَاقِعِيَّةً وَرَاءَ نَفْسِ، اور پھر وہاں پر ایک حقیقت ہے اور واقعیت ہے وراء نفس ہی، یعنی خود اس کے علاوہ، یعنی جہاں یہ اپنے وجود کی، اپنی حقیقت کا یہ معترف ہوا، قائل ہوا، وہاں پر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت اور واقعیت اس کے علاوہ ہے، کہ جہاں سفسطے میں ہم دیکھتے تھے کہ بعض افراد اپنی حقیقت کے معترف تھے لیکن اپنی حقیقت کے علاوہ دوسری کسی حقیقت کے قائل نہیں تھے۔ تو یہاں پر علامہ دوسرے مرحلے میں سفسطے سے کراس ہو رہے ہیں، سفسطے کے مرحلے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں، جہاں انسان اپنی حقیقت کا ادراک رکھتا ہے حضوری طور پر، وجدانی طور پر، وہاں پر انسان اسی وجدانی اور حضوری طور پر اس بات کا بھی ادراک کرتا ہے، اس بات کو بھی اپنے وجود سے پاتا ہے، احساس کرتا ہے کہ انا ہونا کا حقیقتاً و واقعیہ، کہ اس کے وجود کے علاوہ بھی ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، یعنی یہی انسان اپنے وجود سے اس بات کا احساس کرتا ہے، اس مطلب کو بھی پاتا ہے کہ وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، کہ یہ انسان ان واقعیتوں کا ادراک رکھتا ہے، ان تک پہنچتا ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنے وجود کے علاوہ نظام ہستی کے اندر واقعیت کو قبول کر رہا ہو، اور پھر سفسطے میں جو تیسرا مرحلہ تھا کہ بعض افراد جو سفسطے میں یعنی نظام ہستی کے اندر واقعیات کو قبول بھی کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا ادراک حاصل نہیں کر سکتے، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ علامہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس تیسرے مرحلے میں علامہ فرماتے ہیں کہ انسان اس مطلب کو بھی وجدانی اور حضوری طور پر احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس واقعیت کو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان مرحلوں میں جو سفسطے کے 3 مرحلے تھے، تینوں کو ہم کراس کر رہے ہیں، اور تینوں مرحلوں میں ہم واقعیت کو اپنے وجدان سے اور اپنے حضوری طریقے سے اس کو پا رہے ہیں، اپنے وجود سے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ فَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَقْصُدُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْوَاقِعِ۔ یعنی انسان جب اشیاء میں سے، چیزوں میں سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے، وَلَا يَقْصُدُهُ، اور وہ اس چیز کا قصد اور ارادہ نہیں رکھتا، الا من جہت، مگر اس جہت سے کہ وہ ایک چیز جو ہے واقع میں ہے، الا من جہت انہ هو ذلک الشیء فی الواقع، مگر اس اعتبار سے کہ یہی چیز فی الواقع، واقعیت کے اندر ہے، واقع میں ہے، حقیقت رکھتی ہے۔ کیونکہ وہ چیز حقیقت رکھتی ہے، علامہ فرماتے ہیں تبھی انسان اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس چیز کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إِلَّا لِكَوْنِهِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْحَقِيقَةِ۔ یعنی انسان اگر کسی چیز سے فرار کرتا ہے یا مثلا خود کو بچاتا ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ لا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ، یہ کسی چیز سے فرار نہیں کرتا، خود کو نہیں بچاتا اس سے، الا، مگر اگر وہ فرار کر رہا ہے، مگر وہ خود کو بچا رہا ہے، تو لِكَوْنِهِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ وہ چیز حقیقت میں ہے، یعنی اس کی ایک واقعیت ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے تب بھی اسی لیے کہ وہ ایک واقعیت ہے، اور اگر وہ کسی چیز سے بھاگ رہا ہے تب بھی اسی لیے کہ وہ ایک واقعیت ہے۔ یعنی انسان اپنے وجود سے، انسان حضوری طور پر واقعیت کو درک کرتا ہے، واقعیت کا احساس کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ فَالطِّفْلُ الَّذِي يَطْلُبُ الضَّرْعَ، وہ بچہ کہ جو ماں کے سینے کو طلب کرتا ہے، دودھ طلب کرتا ہے، مثلا مثال کے طور پر انما یطلب ما ہوا بحسب الواقع لبن، یہ طلب کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو کہ جو حقیقت میں دودھ ہے، یعنی حقیقت میں وہ ایک دودھ ہے، لذا وہ اس کو طلب کر رہا ہے، نہ یہ کہ لا ما ہوا بحسب التوہم والحسبان کذالک، نہ یہ کہ جب وہ طلب کرتا ہے بچہ ایک چیز کو اس عنوان سے کہ وہ دودھ ہے، اور دودھ کے عنوان سے وہ جب طلب کر رہا ہوتا ہے یا ماں کے سینے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا یہ طلب کرنا، اس کا یہ مانگنا اس اعتبار سے نہیں کہ ہوا بحسب التوہم والحسبان کذالک، کہ وہ دودھ ہے لیکن اس کے وہم اور گمان کے مطابق دودھ ہے، واقع میں وہ دودھ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑھتا ہے تو اسی لیے کہ وہ واقعیت میں دودھ ہے۔ یا اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں علامہ، والانسان الذی یہرب من سبع، اگر انسان بھاگتا ہے کسی درندے سے تو انما یہرب مما ہوا بحسب الحقیقت سبع، تو وہ دروا کے بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے کہ جو حقیقت میں درندہ ہے، لا بحسب التوہم والخرافہ، نہ یہ کہ وہ اس اعتبار سے بھاگ رہا ہے کہ وہ اس کے گمان میں درندہ ہے، والخرافہ یعنی حقیقت میں وہ درندہ نہیں ہے، وہ ایک خرافی چیز ہے اور پھر وہ اس سے بھاگ رہا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس مطلب کے اندر ہم نے دیکھا 3 مرحلے ہم نے کراس کیے، سفسطے کا ہم نے انکار کیا، ہر اعتبار سے سفسطے کا انکار کیا، اس طرح سفسطے کے انکار کو یعنی مطلق سفسطے کی نفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ توضیحات کے اندر کہ علامہ در واقع یہیں سے فلسفے کا آغاز جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی حقیقت کو درک کرتے ہیں، پھر جب آپ نظام ہستی کی واقعیات کو بھی ادراک کرتے ہیں، پھر آپ اس بات کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے وجود سے حضوری طور پر محسوس کر رہا ہوتا ہے ان واقعیات تک پہنچنے کو، تو یہاں سے یہ جو علامہ نے مثالیں دیں، اس کے بعد چوتھا جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم نے توضیحات کے اندر بھی عرض کیا تھا، وہ علامہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لَكِنَّهُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي نَظَرِهِ، جب انسان سفسطے کا انکار کرتے ہوئے واقعیات کی وادی میں اترتا ہے تو اب چوتھے مرحلے میں کبھی کیا ہوتا ہے، انسان خطا کرتا ہے، ربما اخطأ فی نظرہ، وہ اپنی فکر اور نظر میں، رائے میں خطا کرتا ہے،
اور یہ خطا کا جو مرحلہ ہے یہ اسی واقعیات کی وادی میں اترنے کے بعد کا مرحلہ ہے، جہاں انسان واقعیت کو قبول ہی نہیں کر رہا تو خطا معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہاں، جب سفسطے کا انکار ہوا اور انسان واقعیات کی وادی میں اترا تو یہاں خطا کا مرحلہ سامنے آتا ہے، اور یہ خطا سفسطے کے بعد ہی معنی پیدا کرتی ہے۔ پھر یہاں پر علامہ جو ہے وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرآ ما لیس بحق حقا واقعا فی الخارج، پھر وہ دیکھتا ہے ایک چیز کو جو حق نہیں ہے، یعنی واقع نہیں ہے، حقیقت نہیں رکھتی، واقعیت نہیں رکھتی، حقا واقعا کس طرح دیکھتا ہے اسے؟ ایک واقعیت اور حق کی صورت میں۔ یہاں حق کا معنی وہی واقعیت کا ہے، یعنی ایک چیز جو کہ حق نہیں ہے، واقعیت نہیں ہے، اسے وہ واقعیت جانتا ہے، واقعیت دیکھتا ہے فی الخارج، نظام ہستی کے اندر، باہر کی دنیا کے اندر۔ کالبخت والغول، کالبخت یعنی جیسے اتفاقی طور پر ایک چیز کا وجود پانا۔ والغول، غول کہتے ہیں کہ تقریباً غول ایسے جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو داستانوں میں اور قصوں میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے دیو وغیرہ، اور ان کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی۔ تو فرآ ما لیس بحق حقا واقعا فی الخارج، یہ مرحلہ خطا ہے کہ جہاں ایک چیز حقیقت نہیں رکھتی اور انسان خارج میں، نظام ہستی کے اندر واقعیت اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا وہ یہ عقیدہ پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز کہ جو حق اور واقع ہے خارج کے اندر، یعنی ایک چیز جو کہ واقعیت ہے نظام ہستی کے اندر، اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیا عقیدہ پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں؟ باطلا خرافیا، اس چیز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ باطل ہے، وہ خرافی ہے۔ کالنفس المجردۃ والعقل المجرد، اس کی مثال جیسے نفس مجردہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، کہ انسان جس کی حقیقت جو ہے وہ مادیت سے بالاتر ہے، ایک ایسے گوہر سے وابستہ ہے جس کو ہم نفس مجردہ کہتے ہیں۔ نفس جو مجردہ یعنی مادیت سے بالاتر ایک چیز ہے۔ اور پھر دوسری مثال جیسے عقل ہے المجرد، عقل ایک ہم اپنے وجود کے اندر جو قوت عاقلہ موجود ہے ہم اس کو عقل کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم عقل جب کہتے ہیں تو اس سے مراد فلسفے کے اندر وہ موجود ہے جو نظام ہستی کے اندر ایک موجود ہے، اس کو ہم عقل مجرد سے یاد کرتے ہیں، کہ روایات کے اندر فرشتوں کے حوالے سے بھی عقل مجرد کی تعبیر ملتی ہے، اور خود نظام ہستی کے اندر ایک جہان جس کو عالم عقلی کہا جاتا ہے، عالم عقل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حقائق ہیں نظام ہستی کے، ایک نفس کی صورت میں یعنی وہ روح جو مادیت سے بالاتر ہے، اور ایک وہ حقیقت جس کو ہم عقل مجرد کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی توضیحات آگے آئیں گی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ انسان ان کو غیر حقیقت مانتا ہے، یعنی ایک چیز جو حقیقت رکھتی ہے نظام ہستی کے اندر، انسان اسے غیر حقیقت مانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ توضیح و ذالک میں علامہ کس طرح سے علم فلسفے کے حوالے سے اور علم فلسفے کے ہدف کو ہمارے لیے روشن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ سفسطے کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ واقعیات کی وادی میں اترتے ہیں، اور واقعیت کو بھی آپ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ آپ پوری زندگی آپ کی اس واقعیات کی وادی کے اندر ہے، آپ کبھی بھی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے وجود کے اندر سے، اپنے پورے وجود کے ساتھ حضوری طور پر مشاہدہ کرتے ہیں واقعیت کا، آپ اپنے پورے وجود سے واقعیت کو احساس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوری زندگی واقعیات کی وادی میں گزر رہی ہوتی ہے، کسی چیز کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں مثلا۔ یہ تمام تر آگا مثالیں جو دے رہے ہیں وہ اس بات کے لیے ہیں کہ دیکھیں اصل واقعیت کا ادراک جو ہے وہ اس طرح روشن ہے انسان کے لیے، اس طرح حضوری طور پر ہے انسان کے لیے کہ پورے وجود سے انسان اس کو احساس کرتا ہے۔ اور یہیں سے جب آپ سفسطے کا انکار کرتے ہیں، اصل واقعیت آپ کے لیے حضوری طور پر قابل احساس ہے، تو یہاں پر آپ خطا بھی کرتے ہیں واقعیات کے اندر۔ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ بَادِئَ بَدْءٍ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الْمَوْجُودِ بِمَا هُوَ موجود۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہے کہ ضرورت جو ہے وہ وجود پاتی ہے، ابتدائی اس مرحلے میں ضرورت کھینچتی ہے انسان کو کس بات کی طرف؟ الی معرفت احوال الموجود بما ہوا موجود، موجود بما ہوا موجود کے حالات کو جاننے کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا، توضیحات دے دی تھی کہ موجود بما ہوا موجود سے مراد کیا ہے، یعنی موجودات کو ان کی وجودی جہت سے دیکھنا، یعنی اصل واقعیت، اصل واقعیت کی حالات اور خصوصیات کی طرف حاجت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے۔ الخاصت بہی،
یعنی الخاصت احوال کی صفت ہے، یعنی وہ احوال، وہ حالات، وہ احکامات، وہ خصوصیات الخاصت بہی کہ جو اس موجود بما ہوا موجود سے مخصوص ہیں، یعنی نظام ہستی کے اندر تمام ان موجودات میں جب ہم ان کی وجودی جہت کو دیکھتے ہیں، یعنی اصل واقعیت کو جب ہم نگاہ میں رکھتے ہیں، تو وہ تمام حالات جو اصل واقعیت سے مخصوص ہیں، ان حالات کی طرف، ان کو پہچاننے کی طرف حاجت جو ہے وہ اقتضا کرتی ہے۔ کیوں؟ لیمیز بہا ما ہوا موجود فی الواقع مما لیس کذالک، تاکہ انسان ان حالات کے ذریعے، واقعیت کی ان خصوصیات کے ذریعے جدا کر سکے ما ہوا موجود فی الواقع، اس چیز کو جو واقع میں موجود ہے، مما لیس کذالک، اس چیز سے کہ جو اس طرح نہیں ہے، یعنی جو واقعیت نہیں رکھتی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح علامہ اس توضیحی نقطے کے اندر اسی علم فلسفے کے ہدف کو ہمارے لیے روشن کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ علم فلسفے کا ہدف کیا ہے؟ معرفت موجودات ہے۔ پھر اسی کے لوازمات میں سے دوسرا ہدف سامنے آیا کہ یعنی موجودات حقیقی کو جدا کرنا غیر حقیقی سے، اور پھر یہیں سے علامہ توضیحی نقطے کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو دوسرا ہدف ہے، کس طرح علم فلسفے کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس مقصد کی خاطر علم فلسفے کی طرف آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان انکار سفسطہ کرتا ہے تو یہیں سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم نے کہا کہ علم فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ اصل واقعیت، یعنی موجود بما ہوا موجود۔ اور اس توضیحی نقطے میں جہاں علم فلسفے کا ہدف ہمارے لیے روشن ہوتا ہے بہتر انداز سے، وہیں پر خود موضوع دیکھیں کتنا روشن ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور کس طرح عمیق انداز سے علامہ متوجہ کرتے ہیں ہمیں کہ اصل واقعیت جو علم فلسفے کا موضوع ہے، وہ انسان اس اصل واقعیت کی نسبت اس انسان کا جو ادراک ہے وہ وجدانی اور حضوری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اصل واقعیت کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کا محتاج ہو، نہیں نہیں، انسان اپنے وجود سے اصل واقعیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، درک کر رہا ہوتا ہے۔ تو علم فلسفے کا موضوع کس قدر روشن ہے، یہیں سے یہ بات بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہ فلسفے کا ہدف ہمارے لیے روشن ہوا، اور پھر علامہ نے یہ کہا اپنی آخری عبارت کے اندر، آپ دیکھیں کہ حاجت اقتضا کرتی ہے کہ انسان ایسے حالات کی معرفت پیدا کرے کہ جو حالات موجود بما ہوا موجود، یعنی اصل واقعیت سے مخصوص ہوں، تاکہ انسان ان حالات کو جانتے ہوئے حقیقی وجود کو، حقیقی موجود کو غیر حقیقی سے جدا کر سکے۔ اب سوال، کون سا ایسا علم ہے جو اس طرح کے حالات کو بیان کرتا ہے ہمارے لیے؟ والعلم الباحث عنہا هو الحکمت الالہیہ، وہ علم جو اس سے بحث کرتا ہے، جو ان حالات کو ہمارے لیے روشن کرتا ہے، یہ علم حکمت الہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس قدر اس توضیحی نقطے کے اندر علم فلسفے کی ضرورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور ہم نے گزشتہ توضیحات کے اندر یہ بھی عرض کیا تھا کہ البتہ علم فلسفے کا فائدہ یہاں محدود نہیں ہے، ہاں ایک بنیادی فائدہ ہے یہ علم فلسفے کا۔ اور پھر فرماتے ہیں علامہ کہ فالحکمت الالہیۃ ہی العلم الباحث عن احوال الموجود بما ہوا موجود، یہ حکمت الہی وہ علم ہے جو موجود بما ہوا موجود کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ یہ فلسفہ بحث کرتا ہے اس موجود بما ہوا موجود کے حالات سے۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الفلسفۃ الاولیٰ والعلم الاعلیٰ، اور یہاں پر دو نام بھی ہمارے لیے علامہ بیان کرتے ہیں کہ اسی حکمت الہی کو، اسی فلسفے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ فلسفہ اولیٰ سے، علم اعلیٰ سے۔ یعنی یہ کس نوعیت کا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ درجہ اول نوعیت کا فلسفہ ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ جو اعلیٰ، بلند ہے۔ پھر جب ہم نے فلسفہ نظری الہیات کی اقسام کو پیچھے بیان کیا تھا کہ الہیات کے مقابلے میں ریاضیات اور طبیعیات آتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ الہیات کو اولیٰ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر علامہ اسی فلسفے کے اولیٰ اور اعلیٰ ہونے کو بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ میں نے وجہ وہاں پر بیان کی تھی کیوں اس الہیات کو اولیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اصل واقعیت سے گفتگو ہے، یعنی موجودات کی وجودی جہت سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ الہیات یعنی ان تمام دیگر فلسفی اقسام کی نسبت، فلسفہ نظری کے دوسرے اقسام کی نسبت پہلے درجے پر واقع ہیں، کیونکہ ان تمام کا جو موضوع ہے
وہ بھی محتاج ہے اپنے اس بات میں اسی علم فلسفے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ علم فلسفہ ہے جو تمام چیزوں کی واقعیت سے بحث کر رہا ہوتا ہے، ان کی خصوصیات سے بحث کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہیں علم فلسفے میں جو قابل اثبات ہیں اور مورد بحث ہوتے ہیں اور ثابت کیے جاتے ہیں. دیگر علوم انہی اصول کو مفروض بنا کر اپنے مباحث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے ان کی تفصیلات ہم بیان کریں گے. وہ کس طرح کے اصول ہیں جو اس طرح عمومیت رکھتے ہیں کہ تمام دیگر علوم جو ہیں وہ ان اصول کے محتاج ہیں اور اس وجہ سے وہ علم فلسفے کے محتاج بنتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خود یہ الہیات ہے کہ جو انسان کے بنیادی سوالوں کا جواب دے رہا ہے. لہٰذا یہ علم جہاں اولا ہے، پہلے درجے پر واقع ہے، وہاں پر اعلیٰ ہے. یعنی یہ ایسا علم ہے کہ جو بلندی پر واقع ہے تمام علوم کی نسبت، چونکہ یہی وہ علم ہے جو انسان کو مبدا اور معاد کی وادی میں اتارتا ہے، جہاں انسان کو پروردگار کے نزدیک کرتا ہے، جہاں نظام ہستی کی خالقیت کے اس نظریے تک انسان کو پہنچاتا ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کو الہیات بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. اب دوبارہ اسی کے موضوع کو علامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ موضوع ہوا الموجود بما ہوا موجود، اور اس کا موضوع جو ہے وہ موجود بما ہوا موجود ہے کہ اس کی توضیحات ہم نے بیان کر دی. اس کے بعد پھر علامہ دوبارہ اس مقصد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے ان 3 اہداف میں دوسرے مرحلے اور دوسرے نمبر پر علم فلسفے کے ہدف کو بیان کیا تھا. یہاں پر علامہ اس ہدف کی طرف دوبارہ ہمیں لے آتے ہیں کہ وغایتہ تمییز الموجودات الحقیقیۃ من غیرہا، یعنی علم فلسفے کی غایت اور اس کا مقصد کیا ہے؟ موجودات حقیقی کو ان کے غیر سے جدا کرنا. یعنی ایک حقیقی موجود کو غیر حقیقی موجود سے جدا کرنا، یہ علم فلسفے کا مقصد ہے، یہ علم فلسفے کا ہدف ہے. اور پھر وہ تیسرا مقصد کہ جو ہم نے بیان کیا تھا توضیحات کے اندر، یہاں پر علامہ اس مقدمے کی آخری اس عبارت کے اندر اس تیسرے مقصد کو بیان کرتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ الْعِلَلِ الْعَالِيَةِ لِلْوُجُودِ، اور علم فلسفے کا مقصد کیا ہے؟ عالی ترین علتوں کی شناخت اور معرفت. للوجود، کس چیز کی؟ علتیں، یعنی وجود کی علتیں، وہ تمام تر عالی ترین علتیں کہ جو وجود کی علت بن رہی ہوتی ہیں، ان کی معرفت اور ان کی شناخت. وبالاخص العلت الاولی، اور بالخصوص ان علتوں میں سے وہ پہلی علت کہ التی الیہا تنتہی سلسلۃ الموجودات، کہ جہاں باقی تمام موجودات کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے. وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، اور اس کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات اولیاء جو عالی ترین اس کی صفات ہیں اس کی معرفت. وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ، یہ کون ہے علت اولیٰ؟ فرماتے ہیں کہ یہ ذات پروردگار ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے اس عبارت کے اندر اور اس توضیحی نقطے کے اندر جو مطالب آپ کے سامنے بیان ہوئے، دوبارہ علم فلسفے کا مقصد روشن ہوا، واضح ہوا کہ علم فلسفے کی ضرورت کیا ہے اور کہاں پر علم فلسفے کی ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے، جہاں وہ واقعیات کے اندر اترتا ہے. اور ہم نے ان اہداف کے اندر جب پہلے مرحلے میں بنیادی ہدف کو اس طرح بیان کیا کہ علم فلسفے کا ہدف اور مقصد کیا ہے، کہ تمام تر موجودات کو کلی طور پر پہچاننا. یعنی کیونکہ موضوع موجود بما ہوا موجود ہے، تو لہٰذا تمام تر واقعیات کو ان کی وجودی جہت کو دیکھتے ہوئے اصل واقعیت کے حالات اور خصوصیات کو بیان کرنا، تاکہ انسان جو ہے ان موجودات کو، ان واقعیات کو پہچان سکے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ غیر حقیقی واقعیت سے اس کو جدا کر سکے. تو اب یہاں پر ایک سوال ممکن ہے کہ اذہان کے اندر آئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم فلسفہ اصل واقعیت کے سلسلے میں اس کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے، اس کے حالات کو بیان کرتا ہے، یعنی کسی خاص موجود سے علم فلسفہ بحث نہیں کرتا، کسی جزئی موجود سے بحث نہیں کرتا. یعنی ایک ایسا خاص موجود جو کسی تعین میں ہو، تشخص میں ہو، کسی خاص صورت اور فریم میں ہو، علم فلسفہ اس سے بحث نہیں کرتا. علم فلسفہ موجودات کی حقیقت کو نظر میں رکھتے ہوئے بحث کرتا ہے. تو بس یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کس طرح علم فلسفے کے اہداف میں سے ایک جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ پروردگار کے متعلق گفتگو کرنا، تاکہ اس کو پہچانا جا سکے، اس کی معرفت حاصل ہو، اس کے اسماء اور صفات کی جو ہے وہ معرفت مقصود ہے. تو یہاں پر علم فلسفے کے اندر پروردگار سے گفتگو اور اس علت اولیٰ کے متعلق جو مباحث بیان کیے جاتے ہیں، پھر یہ مباحث کس تناظر میں ہیں؟ جب آپ اصل واقعیت
کو نظر میں رکھ کر موجودات سے گفتگو کرتے ہیں، پھر یہاں پر ایک خاص موجود کے حوالے سے بحث کرنا کیا یہ علم فلسفے کی اس موضوع سے خارج نہیں ہوتا؟ یعنی آیا اس طرح کے مباحث ہمیں علم فلسفے کے اس موضوع سے خارج نہیں کر دیتے کہ ہمارا موضوع اصل واقعیت تھا اور ہماری گفتگو علم فلسفے کے اندر اصل واقعیت کے حالات اور خصوصیات تھے، تاکہ ہم موجودات کو کلی طور پر پہچان سکے علی وجہ کلی، اس کلی طور پر موجودات کی شناخت مطلوب تھی، نہ کسی خاص موجود کی۔ تو یہاں پر جو بزرگان جواب دیتے ہیں، میں ایک اہم نقطے کی طرف فقط اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ ذات پروردگار سے گفتگو کرنا علم فلسفے کے اندر اور اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا اور اس کی معرفت اور شناخت حاصل کرنے کو ہدف قرار دینا علم فلسفے کے اندر، یہ درواقع ہمیں علم فلسفے کے مباحث سے خارج نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ علم فلسفے کا ہدف یہ ہے کہ ہم موجودات کی معرفت پیدا کریں۔ درست ہے کہ ہم نے کہا کہ علی وجہ کلی، یعنی اصل واقعیت کی خصوصیات کو جانتے ہوئے ہم نظام ہستی کے اندر واقعیات کو پہچان سکے، واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کر سکے۔ تو اب یہاں پر ان تمام واقعیات میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسی واقعیت ہے کہ جو تمام تر علتوں میں سے یعنی بالاترین علت ہے، ایک ایسی علت ہے کہ جہاں تمام تر موجودات کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے، تو نظام ہستی کے اندر باقی جو واقعیات ہیں وہ اس طرح سے اس واقعیت سے اس یعنی عالی ترین علت سے مرتبط ہیں کہ اگر ہم اس عالی ترین علت کی یعنی ذات پروردگار کے حوالے سے، اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شناخت اور یہ معرفت خود نظام ہستی کی واقعیات کو پہچاننے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی درواقع پروردگار سے گفتگو اور اس کے اسماء و صفات کی گفتگو علم فلسفے کے اندر بھی درواقع اسی علم فلسفے کے ہدف کے تناظر میں ہے، یعنی یہ بھی درواقع اسی ہدف کے ہی تسلسل میں ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے واقعیات کو پہچاننا ہے، تو جب آپ عالی ترین علت کو پہچانیں گے، اس کی اسماء و صفات کو پہچانیں گے، تو یہاں بہت سارے سوالات واقعیات کے متعلق حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہاں پر نظام ہستی کے حوالے سے بہت سارے بنیادی چیزیں جو انسان کے لیے قابل حل نہیں ہیں اور وہ یہاں پر حل ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آیا نظام ہستی کے اندر واقعیات کا ایک اتفاقی صورت میں وجود میں آنا ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اور بہت سارے سوالات جو اس واقعیات کے سلسلے میں ہے، وہ اصل عالی ترین علت کو پہچاننے کے بعد، ذات پروردگار کے اسماء و صفات کو پہچاننے کے بعد، اور پھر ذات پروردگار کا نظام ہستی سے جو ایک ارتباط ہے، جو رابطہ ہے، اور دیگر واقعیات کا جو ذات پروردگار سے ایک ارتباط ہے، یعنی ان تمام تر جوانب کو، زاویوں کو جب دیکھا جائے گا اور جب اس ارتباط کو جب پہچانا جائے گا خدا کے ان اسماء اور صفات کے تناظر میں اور اسی کے سائے میں، تو یہاں پر ہم بہتر انداز سے واقعیات کو پہچان سکتے ہیں کہ نظام ہستی کیسے وجود پاتی ہے، نظام ہستی کے اندر واقعیات جو ہیں وہ کس نوعیت کی واقعیات ہیں، ان کا رابطہ ان عالی ترین علتوں سے کس طرح سے ہے۔ تو یوں یعنی پروردگار سے اس علم فلسفے کے اندر گفتگو بھی ہمیں علم فلسفے کے موضوع سے خارج نہیں کرتی، ہمیں علم فلسفے کے مباحث سے خارج نہیں کرتی کہ کوئی یہ آ کر کہے کہ پروردگار کے متعلق اس کے اندر گفتگو کرنا علم فلسفے کی حقیقت سے خارج بحث ہے، نہیں، بلکہ خود علم فلسفے کی ایک بحث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کے اسماء و صفات کی معرفت خود ہمیں باقی تمام تر موجودات اور واقعیات اور حقائق کی ان معرفت کے حوالے سے ایک جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے سوالات یہاں پر حل و فصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں تک جو مقدمے کے اندر اہم نکات تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے، ان کی توضیحات کو بیان کر دیا گیا، اور عبارت بھی یہاں پر تطبیق ہوئی، اور ہم نے عبارت کے اندر بھی ان 3 نکات کو دیکھا کہ علامہ نے کس طرح سے موضوع کو روشن کیا، کس طرح سے علم فلسفے کی تعریف اور اس کے اہداف کو ہمارے لیے روشن کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقاعدہ داخل ہو جائیں گے اس کتاب کے مباحث میں کہ جو علم فلسفے کے حوالے سے مسائل اور مباحث اور احکامات ہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔